شب گزشتہ نماز تراویح میں ہم نے سورۃ النساء کا بقیہ حصہ اور سورۃ المائدہ کی تلاوت اور سماعت کی تکمیل کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ رب کائنات جل مجدہ الکریم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین اور ساری امت کے لیے مغفرت و بخشش کا ذریعہ فرمائے، اور ہمیں اس کتاب ہدایت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کے مضامین کے حوالے سے کل ہم نے گفتگو سنی تھی۔ جو حصہ رات چھٹے پارے کے آغاز میں تلاوت ہوا، اس میں سب سے پہلے یہ بات ذکر کی گئی کہ برائی کا اعلان کرنا اور کسی کا نام لے کر اسے برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، سوائے مظلوم کے۔ جس پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کا نام لے کر اس کے ظلم کے بارے میں لوگوں کو بتائے، اور جہاں سے اسے امید ہو وہاں سے انصاف کا طلبگار۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور بڑے سے بڑا ظالم بھی کان کھول کر سن لے کہ اللہ مظلوم کی دعا کو سننے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مظلوم کی آہ اور عرش الہی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اور دنیا کی اگر کوئی بڑے سے بڑی عدالت، دنیا کا بڑے سے بڑا جسٹس سسٹم، نظام انصاف اگر مظلوم کو عدل اور انصاف فراہم نہیں کر سکتا تو مظلوم کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی عدالت میں ہر مظلوم کی داد رسی کی جائے، ہر ظالم کی گرفت ہوگی اور اسے اپنے ظلم کی سزا سہنا پڑے گا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جو بھلائی کے کام تم کرتے ہو، بھلے انہیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، او تعفو عن سوء، اور جو بری چیزیں ہیں، کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر ممکن ہو اسے معاف کر دیا کرو۔ ان اللہ کان عفوا قدیرا، حکم فرمایا جا رہا ہے کہ غلطیاں معاف کرو، اور اختتام آیت پر اللہ کی صفات ذکر ہو رہی ہیں، عفوا قدیرا۔ جس رب پہ ایمان لاتے ہو وہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، قدیرا، وہ گناہ کی سزا دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف فرما دیتا ہے، تو تم بھی اگر غلطیاں معاف کیا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر۔ آیہ نمبر 150 سے 152 تک ایک بڑا اہم معاملہ ذکر کر دیا گیا۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ جو انبیاء و مرسلین پر ایمان نہیں لاتے وہ کافر ہیں، اور جو سلسلہ نبوت کو مانتے ہیں انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، اس سورہ نساء کے آغاز میں بھی عرض کی تھی کہ اس کا ایک اہم موضوع جو ہے وہ منافقین کی شرارتیں بھی۔ منافقین یہودیوں کے ساتھ ساز باز کیا کرتے، اور مسلمانوں کو ان کے لیے نرم کرنے کے لیے کہتے کہ دیکھیں یہ یہودی ہیں، یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے لیے تو حکم وہ نہیں جو مشرکین مکہ کے لیے ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ تو تورات پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے۔ آج بھی بہت سے اسکالر کہلانے والے، جو عالم دین کہلانا بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے ہیں، کسی اسلامی ملک میں رہنا بھی انہیں گوارا نہیں ہے، یورپین ممالک کی نیشنلٹیز ان کی جیبوں میں پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل جو ہتھ کنڈے اور مافیاز ہیں ان کے ہاتھوں کھیل کر آج یہ نوجوان نسل کو ذہن نشین کراتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی جو ہیں انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی یہ آیات سورہ نساء کی آیہ نمبر 150 اور 151 فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسولوں میں تفریق کرنا چاہتا ہے۔ اب تفریق کیا ہے کہ یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تفریق بین الرسل ہے، رسولوں پر ایمان لانے میں تفریق کرنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے جو ایسا کرتے ہیں اولئک ھم الکافرون حقا،
یہ پکے کافر ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں میں تفریق کر دی، ایک کو مانیں گے اور ایک کو نہیں مانیں گے۔ فرمایا یہ صرف کافر نہیں، کافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ یہاں انہیں کافرون حقا اتنا سخت کلمہ کیوں کہا؟ مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو مشرک ہے وہ تو وحی پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ تو کسی نبی کو بھی نہیں مانتا، اور جس نے اللہ کے ایک نبی کو یا گزشتہ انبیاء کو مان لیا گویا اس نے تسلیم کر لیا کہ اللہ نبی بھیجا کرتا ہے، سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا ہے اور اللہ کے نبی معجزات لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ جس دلیل کی وجہ سے یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، رسول اللہ کے حق میں وہی دلیل موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں وہی دلیل موجود ہے۔ جناب عیسیٰ معجزات بھی لے کر آئے، اللہ کا پیغام بھی لے کر آئے۔ اسی دلیل کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی نبوت کو ماننا اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرنا، یہ دراصل جناب موسیٰ کی نبوت کو بھی جھٹلانے کے مترادف ہے۔ یہی معاملہ عیسائیوں کا ہے، جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو رسول اللہ کی آمد کی بشارتیں دی، ان بشارتوں کو پڑھنے سننے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پختہ اور پکے کافر ہیں اور اللہ نے ان کے لیے توہین آمیز عذاب تیار کیا۔ اصل ایمان کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ پر بھی ایمان لائے، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لائے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہ کرے، از آدم تخاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لائے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے حقدار ٹھہریں گے، وکان اللہ غفورا رحیما۔ چھٹے پارے کے دوسرے رکوع کا آغاز اور سورہ نساء کی آیہ نمبر 153 سے اس سورہ مبارکہ میں جو بڑا اہم موضوع بیان ہوا، یہود و نصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم اور ان کی حدود اللہ کی مخالفت، اسے یہاں ایک بار پھر بڑے اختصار اور اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا، لیکن یہاں تھوڑا سا ٹھہر کر، جاگ کر اور ہوش کے ساتھ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں سابقہ کے جرائم کیوں بیان کرتا؟ کیا اس کا مقصد صرف انہیں برا ٹھہرانا ہے؟ یہ تو بڑا معمولی سا مقصد ہے۔ قرآن جیسی عظیم کتاب کا یہ مقصد صرف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے ان گناہوں سے عبرت حاصل کریں، ان کے وہ جرائم جو انہیں اللہ کی رحمت سے دور لے گئے، ان کی وہ حدود اللہ سے تجاوز جس نے انہیں فضلتکم علی العالمین سے نکال کر المغضوب علیہم کی صف میں داخل کر دیا، ہم ان باتوں سے عبرت حاصل کریں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو ان جرائم سے خالی کر لیں، کہیں وہ جرائم خدا نخواستہ ہمارے اندر بھی پیدا نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ یہودی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لانے پہ آمادہ ہیں، تیار ہیں، شرط صرف اتنی سی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے تورات پوری کی پوری لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، آپ پر بھی یوں ہی تو ہمارے سامنے جو قرآن ہے وہ لکھا لکھایا آسمانوں سے نازل کر دیا جائے، اتار دیا جائے، ہم آپ کو اللہ کا نبی ماننے پہ تیار ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کا سوال ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، فرمایا اس سوال سے مقصود ان کا ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، آپ پر ایمان لانا مقصود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حجت بازی اور بحث و تکرار کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور اے حبیب، آپ سے تو صرف کتاب کا مطالبہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہیں تو کہا تھا کہ ہمیں خدا کو ظاہر کھلم کھلا ہمارے روبرو یوں دکھائیے جیسے آپ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب انہوں نے یہ گستاخی کی، اللہ کی طرف سے انہیں کڑک کے عذاب نے آ لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، ہم نے اسے بھی معاف کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کھلے دلائل عطا کیے، پھر یہ ان میثاق پر جو ہے اسے لینے پہ آمادہ نہیں تھے، ہم نے کوہ طور ان پر بلند کیا، انہیں حکم ہوا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، انہوں نے ان سارے احکام کی مخالفت کی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرو، انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مریم پر انہوں نے بہتان عظیم لگایا۔
یہودیوں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام آپ کے دامن عفت پر تہمت زنا لگانے کی جسارت کی۔ فرمایا یہ تو ایسے بد نصیب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ یہ ان کی فرد جرم بتائی جا رہی ہے، اور یہاں رک کر پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اسلام کا عقیدہ ہے اس کی وضاحت کی۔ فرمایا یہودی اس لیے مغضوب علیہم ہوئے ہیں، یہ ان کے جرائم، وہ یہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وما قاتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے ہیں، نہ آپ کو سولی دے سکے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہودی دعویٰ کرتے ہم نے قتل کیا، اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی۔ انہوں نے تو اس سولی کی بھی پوجا کرنا شروع کر دی۔ قرآن جو کتاب ہدایت بھی ہے اور انبیاء کرام کی عصمت و ناموس کا محافظ بھی ہے، قرآن نے آ کر یہ اعلان کیا یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے نقطہ نظر اور اس غلط عقیدے کی تردید کی۔ فرمایا نہ یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ وہ آپ کو سولی دے سکے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ اور اللہ پاک نے وما قاتلوہ یقینا آیہ نمبر 157 میں فرمایا یقیناً قطعاً یہودی جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں آسمانوں کی طرف بلند فرما دیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اب یہ سوال ہوں گے کہ کیسے بلند کر لیا، زندہ انسان کو اٹھا کیسے لیا، آسمانوں پہ کیسے وہ چلے گئے، اتنے عرصے سے موجود کیسے ہیں؟ کان اللہ عزیزا، فرمایا جس رب نے یہ کیا ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، حکیمہ، اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور ان کو جو ہے وہ سولی دے دی گئی، مرزائی بھی اسی عقیدے کے حامل ہیں۔ بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب نے تو یہاں تک لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر کے اندر ہے۔ اس جناب عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی، آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا اور آپ کو قتل نہ کیا جانا، جو قرآن کی صراحت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ، حدیث متواتر اس کا حکم قرآن کی آیت کے برابر ہوا۔ احادیث متواترہ میں ذکر کیا گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہیں، قریب قیامت جب اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا آپ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک نشانی بتائی، فرمایا وہ دمشق کی جو جامع اموی ہے اس کے مشرقی کنارے پہ آئیں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، آپ سیڑھی طلب فرمائیں گے، نیچے تشریف لائیں گے، اور آ کر جب آپ سے نماز پڑھانے کا کہا جائے گا اس وقت تک حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، امام مہدی موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی جائے گی کہ آپ امامت کریں، اور حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی کو مصلی امامت پہ کھڑا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت تمہاری کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ہوں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا، امام میری امت میں سے ہوگا، جناب مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے اس پہ فخر کا اظہار فرمایا، دجال کا ظہور ہوگا اور جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پھر اسے قتل کریں گے اور اس کے ناپاک وجود سے اس دنیا کو پاک کریں گے۔ یہ ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں، اور عیسائی اور یہودی ہی نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کا خود ساختہ اور کاشت کیا ہوا پودا مرزائی اور مرزائیت، ان کا لاہوری گروپ ہو، قادیانی ہو، جو بھی ہو، وہ سب کے سب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کے اس عقیدے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے ثابت اس عقیدے کے اور امت مسلمہ کے اجماعی عقیدے کے مخالف اور اس سے بالکل متضاد نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اس بات کی اصلاح کرنے کے بعد پھر آگے یہودیوں کی فرد جرم کا ذکر کیا گیا، آیہ نمبر 160 سے فرمایا یہودیوں کے انہی مظالم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، اور آیہ نمبر 161 میں فرمایا کہ یہودیوں کی جو اللہ کی بارگاہ سے دور کیا جانا ہے اس کی ایک وجہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ انہیں سود لینے سے منع کیا گیا۔
مفسرین نے لکھا ہے آج بھی تورات میں کتاب الاحبار، کتاب الخروج، تورات میں یہ حکم واضح موجود ہے کہ اللہ پاک نے سود کا لینا دینا یہودیوں پر بھی حرام قرار دیا ہے اور عیسائیوں پر بھی حرام قرار دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے تورات اور انجیل کے ان احکام کو پس پشت ڈال دیا اور بارگاہ الہی سے دھتکار دیے گئے۔ سوال یہ ہے آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم تراویح میں سورہ نساء کی یہ آیات پڑھتے ہیں، کیا ہم غور کرنے پہ آمادہ ہیں؟ اللہ پاک نے یہودیوں کی فرد جرم بتائی ہے کہ وہ سود کا لین دین کرتے تھے، حالانکہ انہیں منع کیا گیا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، دھوکے سے، فراڈ سے، ظلم سے، غصب سے وہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ فرمایا یہ ان کے مظالم تھے جن کی وجہ سے ان کا یہ عبرتناک انجام کیا گیا۔ آج امت مسلمہ کے لیے سورہ نساء کی یہ آیات دعوت فکر دے رہی ہیں۔ کیا خدا نخواستہ آج یہ سارے جرائم خود ہمارے اندر سر اٹھا نہیں سکے؟ کیا یہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا آج سود کو حلال کرنے کی کوششیں دن بدن اور ہر نئے چڑھنے والے سورج کے ساتھ ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا؟ جس قوم نے بھی یہ روش اختیار کی اس کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے۔ اسی کو سورہ نساء کی ان آیات میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے آخر میں دوبارہ روئے سخن، یہاں یہودیوں کا ذکر تھا، آخر میں آیا نمبر 171 سے عیسائیوں کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے ان کے عقیدے میں جو بنیادی خرابی اور شرک آ چکا تھا اس کی اصلاح کی گئی۔ فرمایا اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہیں، ان پر اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور عقیدہ تثلیث کو چھوڑ دو۔ ٹرینٹی کا عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ، تین خداؤں کا عقیدہ جو تورات اللہ نے جناب موسیٰ پہ اتاری اس میں بھی ذکر نہیں، جو انجیل جناب عیسیٰ پہ نازل کی اس میں بھی اس کا پتہ نہیں چلتا۔ سینٹ پال، یہ ان کا ایک پادری تھا جس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے رفع آسمانی کے عرصہ دراز کے بعد یہ عقیدہ عیسائیوں میں پھیلانا شروع کیا کہ اللہ بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں اور روح القدس بھی خدا ہے، یہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں۔ اسی کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے اور اسی سے منع کیا گیا۔ انتہوا خیرا لکم، فرمایا تین خداؤں کا عقیدہ چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو وہ ایک اکیلا خدا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ شریک سے پاک ہے اور وہ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ سارے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اسے اولاد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ سورہ نساء کے بعد اگلی سورت سورہ مائدہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں، اور جو پیچھے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء اگر ان کے مضامین کو پیش نظر رکھیں، عقائد سے لے کر اعمال اور ذاتی زندگی سے لے کر ملی، ملکی اور بین الاقوامی زندگی تک، اخلاقیات، ساری چیزیں ان صورتوں میں ذکر ہو چکی۔ سورہ مائدہ جو مدنی ہے اور جس کا زمانہ نزول مفسرین نے صلح حدیبیہ سے لے کر حجۃ الوداع، یہ جو آخری 3 سال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے، یہ سورۃ المائدہ کا زمانہ نزول ہے۔ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب دیکھیے آغاز سورت کس بات سے کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا سورہ نساء میں، آل عمران میں یہودیوں عیسائیوں سے اللہ نے وعدے لیے تھے، انہوں نے ان وعدوں کو توڑ دیا، نتیجتاً وہ اللہ کے عذاب، اللہ کی سزاؤں اور رب کی رحمت سے دوری کے حقدار ٹھہر گئے۔ ایمان والوں سے بھی وعدے لیے گئے، قرآن حکیم کی صورت میں، رسول اللہ سے فرامین کی صورت میں، اور یہاں سورہ مائدہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ایمان لا کر جس فرما برداری کا تم اللہ سے وعدہ کر چکے ہو، اب وہ فرما برداری تمہاری زندگی میں نظر آنی چاہیے، وہ ذاتی زندگی ہو، وہ تمہاری خاندانی زندگی ہو، وہ تمہاری معاشرتی زندگی ہو، وہ تمہاری قومی زندگی ہو، یا وہ امت مسلمہ کی بین الاقوامی زندگی ہو۔ فرمایا تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں، ہر میدان میں اللہ کے احکام کی فرما برداری جھلکنا چاہیے۔
اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو وعدوں کو پورا نہیں کرتے ان کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا۔ اسی رکوع کے اندر فرمایا گیا تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو، بھلائی کے کاموں میں کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور حد سے تجاوز کے بارے میں کسی سے تعاون مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا۔ جسے پچھلی قوموں کے سارے واقعات بھی سدھارنے پہ جو ہے وہ کام نہ آ سکیں، قرآن کی ہدایات، رسول اللہ کے ارشادات، حضور کی سیرت عالیہ بھی جسے سدھارنے پہ نہ آئے، پھر ان اللہ شدید العقاب، فرمایا پھر یاد رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا۔ جو چوپائے اور جانور حرام کیے گئے ان کا ذکر بھی یہاں کیا گیا، اور اسی رکوع کے اندر آیہ نمبر 3 میں اللہ پاک نے یہ اعلان بھی فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا۔ احادیث میں ہے کہ حضور حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں موجود ہیں، اپنی خصبہ اونٹنی پہ سوار ہیں، اور بارگاہ الہی سے یہ رحمت بھرا پیام آتا ہے، جہاں یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ نے کسی اور امت کو یہ اعزاز عطا نہیں فرمایا، وہیں یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اسی رکوع کے آغاز میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، یہیں بتا دیا گیا کہ دین پورا ہو چکا، دین کامل کیا جا چکا، عقائد کے حوالے سے بھی، اعمال کے حوالے سے بھی، عبادات کے حوالے سے بھی، معاملات کے حوالے سے بھی، تجارت کے حوالے سے بھی، معیشت اور سیاست کے حوالے سے بھی۔ اب جو دین کے کسی بھی پہلو سے انحراف کرے گا پھر اس کے لیے خیر اور بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر وضو اور تیمم کے احکام ذکر کیے گئے، تفصیل کے ساتھ ایک بار پھر بنی اسرائیل کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کیا گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنی قوم کے ساتھ اس سورت کے چوتھے رکوع میں تفصیلاً ذکر کیا گیا کہ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس شہر کے اندر تم اللہ کا نام لے کر داخل ہو، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ ایسے ڈھٹائی پر مبنی لوگ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کی بجائے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک یہ جبارین، یہ سرکش اور طاقتور دشمن یہاں موجود ہیں، ہم کبھی بھی اس شہر میں نہیں جائیں گے۔ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر جہاد کریں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے احکام کی خلاف ورزی، اس کا نتیجہ بڑے حکم کی خلاف ورزی پہ جا پہنچتا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں یہی سکھا رہا ہے، ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں شریعت سے انحراف شروع کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم بہت بڑے معاملے میں انحراف تک جا پہنچتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حجت بازی، بحث و تکرار شروع کیا، اور بالآخر یہ گستاخانہ جملہ ان کے منہ سے ادا ہوا۔ اللہ پاک نے 40 سال تک ان کے لیے فتح کو اور اس شہر میں داخلے کو حرام قرار دیا۔ وہ میدان تیہ میں سرگرداں اور حیراں ہو کے بھٹکتے رہے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، فرمایا پھر جو اللہ کی نافرمان قوم ہو اس کے انجام پہ کسی کو افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس انجام کو خود اپنے لیے لکھا کرتے ہیں، جب رب کے حکم سے منہ موڑنے کو شعار بناتے ہیں تو پھر انجام سرگردانی اور حیرانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اسی سورہ مبارکہ کے 5ویں رکوع میں بیان ہوا۔ حابیل اور قابیل دونوں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، ایک کی قبول ہوتی ہے، دوسرے کی رد کی جاتی ہے، اور اصول بیان کر دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول اسی کی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی موجود ہوتا ہے، جس کا دل خوف خدا کے نور سے روشن ہوتا ہے، اللہ پاک اسی کی قربانی کو قبول کیا کرتا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا جس کا ذکر یہاں اسی رکوع کے اندر کیا گیا، اور اس قتل کی وجہ حسد بنی تھی۔ حسد انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ پھر جس کے بعد اس کے لیے پلٹنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے ہمارے دین میں اسے شدید درجے میں حرام قرار دیا گیا۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 32 میں یہ اصول طے کر دیا گیا کہ جس نے ایک بے گناہ کی جان لی اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اور قرآن کھول کے پڑھ کے دیکھ لیجئے سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 32، یہاں کسی نفسن مسلمن کا ذکر نہیں کی کہ مسلمان کو قتل کیا تو ساری انسانیت کو قتل کیا، غیر مسلم کو قتل کیا تو کوئی بات نہیں۔ اسلام نے یہ تفریق نہیں کی ہے، قرآن نے یہ فرق نہیں کیا ہے، نفسن بغیر نفس،
وہ بے گناہ تھا، بھلے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ تھا۔ فرمایا اگر بے گناہ کی جان لی تو یہ ایک جان نہیں، یہ ساری انسانیت کا خون کیا۔ اور جس نے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک بے گناہ کی جان بچائی، بھلے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ مشرک و کافر ہی کیوں نہ ہو، فرمایا جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے ساری انسانیت کی آبرو کی لاج رکھ لی ہے۔ ہماری کتاب ہمیں یہ تعلیم دے اور ہم صرف افواہ پر، صرف بات پھیل جائے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، ہم بغیر تحقیق کیے، ہم بغیر تفصیل میں جائے، ہم بغیر ثبوت طلب کیے، ہم بغیر گواہ دیکھے اور ہمارے پاس کوئی اختیار نہ ہوتے ہوئے ہم مجمع کی صورت لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں اور پھر ہم کہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا، ہمارا یہ دعویٰ غلط ہوگا۔ قرآن ہرگز اس طرز عمل کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ تحقیق کیے بغیر، آپ تفتیش کیے بغیر، آپ ثبوت دیکھے بغیر، آپ گواہ دیکھے بغیر اور آپ ان آتھورائز طریقے سے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کسی کی جان لے لیں۔ قرآن تو کسی پر زبان سے الزام لگانے کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور ہم جان لیتے ہوئے بھی نہ سوچیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ بدقسمتی سے وہ نفس پرستی ہے جو ہمارے اندر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ نحوست ہوتی ہے شریعت سے دور ہونے کی۔ جو فرد اور جو قوم شریعت کے اصولوں سے انحراف کرتی ہے، پھر وہ ذلت، وہ رسوائی، وہ گمراہی کے اس پاتال میں گرتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوا کرتی۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر چوری کے احکام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، لیکن ہاتھ کس نے کاٹنا ہے؟ جسے شک ہو جائے اس نے ہاتھ نہیں کاٹنا ہے۔ آپ کے گھر میں ملازم کام کرتا ہے، گھر میں کوئی چیز گم ہو گئی، آپ کو شک پڑ گیا، آپ مار مار کے اس کی حالت کر دیں، یہ حق دین نے آپ کو نہیں دیا۔ جہاں یہ حکم دیا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، وہیں محمد الرسول اللہ کا اسوہ آئینے کی طرح روشن کر کے دکھا دیا کہ یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا یہ عدالت نے دینی ہے، یہ جسے شک ہوگا وہ نہیں دے گا۔ عدالت میں معاملہ جائے گا، گواہ طلب کیے جائیں گے، جب معاملہ پوری حد تک واضح ہو جائے گا پھر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا یہ عدالت دے گی۔ یہ کسی انڈیویجول کو، کسی انفرادی شخص کو اور کسی مالک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ملازم کو اپنے نوکروں سے پٹوا کے اسے عدم ہوا کر دے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، یہ قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اسی سورہ مائدہ کے ان رکوعوں میں ایک بار پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی جو طرح طرح کی ریشہ دوانیاں تھیں اور شریعت سے انحراف تھا، رسول اللہ کی نبوت کا انکار تھا، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور ساتھ ہی یہاں بڑی قابل غور چیز اسی سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 46 اور 47 میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے بارے میں بھی فرمایا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی اور اس میں نور بھی تھا۔ اسی سورہ مائدہ کے اندر فرمایا آتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، یہودیوں کو تورات دی، اس میں ہدایت بھی تھی، اس میں نور بھی تھا۔ عیسائیوں کو انجیل دی، اس میں ہدایت بھی تھی اور اس میں نور بھی تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس ہدایت اور نور کو پس پشت پھینک دیا، اپنی منمانیاں شروع کر دی، جو جی میں آیا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اسی کو شریعت قرار دے لیا، اسی کو اللہ کا حکم کہہ دیا، اسی کو نبی کی مرضی کہہ دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا جو اللہ کے حکم اور رب کے نازل کیے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فرمایا اولئک ھم الکافرون، وہ کافر ہے، اولئک ھم الظالمون، وہ ظالم ہے، اولئک ھم الفاسقون، وہ فاسق ہے۔ ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اسی سورہ مائدہ کے آخر میں فرمایا اے ایمان والو قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اب ان تینوں کو قرآن الگ الگ نہیں ہے، یاد رکھیے قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس کی ہر آیت اور ہر صورت ایک دوسری سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تورات میں بھی ہدایت و نور تھا، انجیل میں بھی ہدایت و نور تھا، اور آخر میں فرمایا ہم نے تمہیں جو قرآن عطا فرمایا یہ نور مبین ہے۔ دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس نور و ہدایت کا کیا کیا، اور تمہیں یہ عظیم نعمت ملی ہے، غور کرو تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، کیا اس نور کا اجالا تمہاری زندگیوں میں نظر آتا ہے؟ صورتحال تو ہماری یہ ہو چکی کہ نماز کا سلام پھرتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں ہم آئے کہاں پر ہیں، بیٹھے کہاں، یہاں سے ہم نے اٹھ کے جانا کیسے ہے،
ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا، نمازیوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے، نمازیوں کے سامنے کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہوئے ہم اس نور کے اجالوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں شریعت عطا فرمائی جو کامل طریقہ حیات تھا، اور آج ہم اپنی منمانیوں پہ اترے ہوئے ہیں۔ سورہ مائدہ پکار پکار کے بتا رہی ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی اپنی منمانیاں کی تھیں، اور ان منمانیوں نے انہیں ذلت اور رسوائی کے پاتال میں پھینک دیا تھا۔ اے ایمان والو، منمانیاں چھوڑ دو، اپنی مرضیاں چھوڑ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو اپنا لو۔ اللہ پاک تمہیں وہ کامیابی، وہ عزت عطا فرمائے گا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں۔ اور اسی سورہ مائدہ میں 7ویں پارے میں جا کر ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ بھلائی اور برائی ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی ہے۔ فرمایا حبیب انہیں بتا دیجئے کہ خبیث اور طیب، پلید اور پاک یہ برابر نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ناپاک اور پلید اگر کثرت کے ساتھ ہو جائے، کثرت کبھی بھی حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ دنیا میں اگر ناپاکی پھیل جائے، پلیدی پھیل جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خبیث، وہ پلیدی اور وہ ناپاکی حق ہو گئی ہے۔ وہ خبیث ہی رہے گی، وہ پلید ہی رہے گی، اور وہ کثرت میں ہونے کے باوجود وہ ناپاک ہی رہے گی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اسی سورہ مائدہ میں قسم کے احکام ذکر کیے، حالت احرام میں شکار کے احکام ذکر کیے، اور 14ویں رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ بے ضرورت سوال مت کیا کرو۔ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، فضول سوالات، وہ تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء سے فضول سوالات کیے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کا حکم اترا تو پھر اس کا انکار شروع کر دیا۔ مشرکین و کفار اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ اس سے بھی منع کیا گیا کہ حرام ٹھہرانا بھی اللہ کی شان ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا، اپنی مرضی سے اسے حرام مت ٹھہراؤ۔ یہ تو افتراء علی اللہ الکذب، یہ تو اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا ہے، اور یہ کسی صاحب ایمان کے شایان ہرگز نہیں ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اختتام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں حاضری کا ذکر ہے۔ جب آپ روز حشر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ پاک استفسار فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ آپ فرمائیں گے سبحانک، مولا تیری شان اس سے بہت بلند ہے، میرے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ میں یہ کہتا۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو مولا تو اسے جانتا ہے، تو وہ جو کچھ بھی جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور مجھے خبر نہیں کہ تیری مرضی کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، مولا تو سارے غیبوں کو جاننے والا۔ جناب عیسیٰ برات کا اظہار کریں گے کہ مولا میں نے ہرگز انہیں یہ بات نہیں کہی تھی، میں نے تو یہ دعوت دی تھی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ مولا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، انت الرقیب علیہم، مولا تو انہیں بخوبی ملاحظہ فرمانے والا ہے، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور اس سورت کی آیہ نمبر 118 وہ ہے، اللہ کے رسول پڑھتے ہیں اور پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، چشمان کریم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، قوم عیسیٰ کا شرک اللہ کی بارگاہ میں ثابت ہو چکا، ہر چیز دلیل سے واضح ہو چکی، اس کے باوجود جناب عیسیٰ عرض کرتے مولا اگر تو انہیں عذاب دے یہ تیرے بندے ہی تو ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزیز اور حکیم ہے، تو غالب ہے، تو حکمتوں کا مالک ہے، کوئی تجھ سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ حضور یہ آیت پڑھتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی اور ساری رات آپ اسی آیت کا تکرار کرتے رہے، پوری رات بیت گئی اور اللہ کے رسول اسی آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں حضور نے یہ آیت پڑھی، رونا شروع ہوئے، جناب جبریل حاضر ہوئے، وجہ دریافت کی اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی گنہگار امت کا خیال آتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا کہ محبوب میدان محشر قائم تو ہو لینے دیجئے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو دکھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لا ارضا وواحد من امتی فی النار، مولا اگر مجھے راضی فرمائے گا تو الہی میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا۔ وہ محبوب جو ہماری مغفرت کے لیے ساری رات یہ آیت پڑھتا رہے، آج اگر مسلمان کو اس محبوب کے قلب منور پر اترنے والے قرآن کو سال میں ایک بار سننے کے لیے
اس کے لیے 1-1.5 گھنٹہ بھی نکالا نہیں جاتا، اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے اگر 20 منٹ بھی نہیں بیٹھا جاتا تو سوچنا ضرور چاہیے کہ کیا ہم اس نعمت عظمیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں یا اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا، اعلان کر دیا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے، جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا مالک بھی وہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی پاک مقدس و لا ریب کلام کی آیات بینات کا درست فہم اور اس کے مطابق عقیدہ و عمل کی توفیق عطا۔